انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی حقیقی آزادی کی موومنٹ جو ہے اس کے فیز 2 میں جو ہے انشاءاللہ داخل ہوگی. فیز 1 کیا فیل ہو گیا تھا جو فیز 2 میں جا رہا ہے؟ اس بار بھی غریب کا بھی بچہ ماریں گے یا لیڈران آگے آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے 24 نومبر 25 26 یہ تینوں دن آن فیلڈ کام کیا. ہمیں کوئی رہنما فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آیا. مرا تو غریب کا بچہ مرا. لیکن 24 کو بھی ہم فرنٹ فٹ پہ لڑے ہیں سارے ویڈیوز وہاں کسی موجود ہیں ایک آپ کے رہنما ساتھ معذرت ہی. کے ساتھ کسی ایک رہنما کو کوئی خراج تک کیوں نہیں آئی؟ نہیں. آپ کے دور اقتدار میں پاکستان تحریک لبیک کے اوپر یہ ظلم ڈھایا گیا تھا تو آپ ہی کے منسٹرز ان کے شہداء کا مذاق اڑاتے تھے, تو کیا اس چیز کو کنڈیم کریں گے؟ کبھی بھی اگر کسی نے ایسا مذاق اڑایا تو ڈیفینیٹلی ہم مذمت کرتے ہیں اس چیز کی. خان صاحب نے خود کہا تھا کہ دیکھیں میں میری بات ریاست کی ریٹ کو کبھی چیلنج نہیں ہونے میری دوں گا. بات سنیں, میں آپ کو السلام علیکم ناظرین اکرام, میرے ساتھ اس وقت سیمابی آپا موجود ہیں. ہم بڑی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی, اور بقول ان کے یہ حقیقی ایم این اے بھی ہیں, اور کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہیں اس کے اندر بھی یہ موجود ہیں. ان سے انسائڈ ڈیٹیلز لیتے ہیں, ان سے تھوڑی سی اختلافی گفتگو بھی کریں گے ود ڈیو رسپیکٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے میم, کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف آفٹر عید؟ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی حقیقی آزادی کی موومنٹ جو ہے اس کے فیز 2 میں جو ہے انشاءاللہ داخل ہوگی. فیز 1 کیا فیل ہو گیا تھا جو فیز 2 میں جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں یہ تو کنٹینیوٹی ہے نا, ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مطلب لوگ اکثر جو ہے نا اس چیز کو بڑا جو ہے نا مس کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مس انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں شاید, کہ خان صاحب نے فائنل کال دی تھی اینڈ دیٹ واز اے فائنل کال جو 24 کو ہوئی ہے. وہ دیکھو فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تحریک جو ہے نا وہ شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اب وہ مطلب وہ تحریک شروع ہوئی ہے جو فائنل مراحل کی طرف جانی ہے, ٹھیک ہے, جو فیصلہ کن مراحل کی طرف جانی ہے. تو جب کوئی بھی تحریک چلتی ہے اور فیصلہ کن مراحل کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس میں کئی فیزز آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ نے جو ہے وہ عبور کرنے ہوتے ہیں. اس میں آپ اپنی جو ہے اسلامک ہسٹری کو دیکھ لیں, آپ اس میں جو ہے باقی اپنی جتنی بھی جو ہیں جو لوگ آزادی کے لیے, یہ جو آپ نے ایک بڑا پیارا سا جو ہے سٹول رکھا ہوا ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے, یہ لوگ پچھلے کتنے عرصے سے اپنی آزادی کی جنگ جو ہیں لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب فیزز ہے نا, وہ گزر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر جو ہے وہ ان پہ بمبارمنٹ کی گئی تو وہ جو ہے بیٹھ گئے, وہ دوبارہ کھڑے ہوئے, انہوں نے دوبارہ اپنی جستجو اور جنگ جو ہے وہ شروع کی ہے. سو یہ ہماری حقیقی آزادی کی طرف جو ہے انشاءاللہ فیز 2 ہے, جو ہم عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. اس بار بھی غریب کا بھی بچہ ماریں گے یا لیڈران آگے آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے 24 نومبر 25 26 یہ تینوں دن آن فیلڈ کام کیا. ہمیں کوئی رہنما فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آیا. مرا تو غریب کا بچہ مرا. لیکن اس کے لیے بھی انصاف نہیں مل رہا. پاکستان تحریک انصاف اس سے بھی بیک سٹیپ آ گئی کہ پہلے 200 شہادتیں ہوئی ہیں, پھر 12 پہ آ گئے. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ میں بالکل اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں, ٹھیک ہے. ہم وہاں پہ موجود تھے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 24 کو بھی ہم فرنٹ فٹ پہ لڑے ہیں سارے ویڈیوز وہاں کسی موجود ہیں ایک آپ رہنما کے ساتھ معذرت ہی. کے ساتھ کسی ایک رہنما کو کوئی خراج تک کیوں نہیں آئی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے جی. دیکھیں اگر میں اپنی ہی بات کروں تو میری یہاں پہ جو ہے ربر بلٹ لگی تھی, یہ آپ کو ابھی بھی یہ چیز نظر آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ اب جا کے ٹھیک ہوئی ہے, اوکے, اور اس کی تو خیر فوٹیجز اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں. سو دیر ور مینی پیپل, ٹھیک ہے, ہو ور انجرڈ. دیکھیں ظاہر بات ہے جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں نا, جو لیڈرشپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیڈرشپ جو ہے وہ اگر اپنی اس کا واویلا مچانا شروع کر دیں کہ ہمیں لگی ہے, ہمیں زخم آئے, ہمیں چوٹ لگی ہے, ٹھیک ہے, تو جو آپ کے ورکرز ہیں نا وہ ڈی مورلائزڈ ہوتے ہیں, اوکے, ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. سو کیا ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ اپنی مشکلات کو چھپا کے, اپنی مشکلات کو جو ہے وہ پیچھے رکھ کر وہ پہلے اپنے ورکرز کی سوچتا ہے. ہم نے 24 تاریخ کو بھی الحمدللہ فرنٹ فٹ پہ لڑے. ہم سوشل میڈیا, باقی میڈیا جو انہوں نے کور کیا اس چیز کو, لائیو کور کیا, جو ہم لوگوں کے اوپر شیلنگ کی گئی, جس میں مجھے بھی ربر بلٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لگی تھی, وہ ہمارے کئی اور ساتھی ہیں کہ جن کو کافی زیادہ جو ہے مطلب زخم وغیرہ لگے اور یہ سب. اس کے بعد یہ تھا کہ
25 کو ہم لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آپ کی 26 نمبر چنگی پہ ہماری جو ہے فرنٹ فٹ پہ ہم سارے لڑے، اور بلکہ جو رینجرز کے ساتھ جو ہے جو فائرنگ جب انہوں نے کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا پہلا لڑکا تھا جو وہاں پہ شہید ہوا تھا، ہمارا پہلا لڑکا تھا ایک جو زخمی ہوا تھا جس کی ٹانگ پہ گولی لگی تھی، اور باقاعدہ جو ہے مطلب یونیفارم پرسن نے جو ہے وہ اسٹریٹ فائرنگ کر رہے تھے وہ، ٹھیک ہے، شیلنگ ہو رہی تھی. تو ہم تو آئی وٹنس ہیں اس چیز کے کہ جس وقت قافلہ جو ہے وہ کے پی کے سے جو ہے اسلام آباد کی حدود میں پہنچ چکا تھا، ٹھیک ہے، موٹر وے کراس کر چکے تھے وہ لوگ، اور جب وہ 26 نمبر پہ آ رہے تھے تو کس طرح کی شیلنگ اور کس طرح کا مطلب طوفان بدتمیزی وہاں پہ تھا، اور کس طرح لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کیا گیا، کس طرح سے لوگوں کو مارا گیا، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہم اس میدان میں موجود تھے. تیسری چیز جو آپ کا 26 نومبر تھا، 26 نومبر والے دن ہم کنٹینر پہ موجود تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے لوگوں پر گولیاں برساتے ہوئے دیکھا ہے ان لوگوں کو. کوئی ہم سے یہ جب کہتا ہے نا کہ نہیں انہوں نے نہیں مارا کسی کو، تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کی لاشیں دیکھی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو گولیاں لگتے ہوئے دیکھی ہیں، چاہے وہ ادریس صاحب ہوں، چاہے وہ آپ کے باقی جتنے کے پی کے ہمارے جتنے شہداء ہیں وہ ہوں، یا ہمارے پنجاب کے لوگ ہوں، ہم نے ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ دیکھیں یہ شہادتوں کا جو سلسلہ ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ ابھی 25-26 کو نہیں ہوا یا 24 کو نہیں ہوا، یہ یہاں سے شروع نہیں ہوا. آج اگر آپ کو یاد ہو تو آج ضلع شاہ کی دوسری برسی ہے. آج کے دن خان صاحب کے زمان پاک میں جو برپا تھا ظلم، وہ آپ سب کو یاد ہے، آپ سارے آئی وٹنس ہیں اس کے، آپ لوگوں نے تو کور کیا ہوا ہے اس چیز کو. تو آج اس ضلع شاہ کی سیکنڈ برسری ہے کہ جو ضلع شاہ صرف عمران خان کی تصویر اٹھائے ہوئے ہوتا تھا، اور ان لوگوں نے جس بری طرح سے اس کو جو ہے وہ مار کر، اور پھر اس کو جس طرح ان لوگوں نے پھینکا روڈ پر، اور جتنے اس کے زخموں کے چوٹوں کے نشان آئے تھے جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق، تو دیکھیں ظلم تو تب سے شروع ہے. ظلم تو 2014 کے دھرنے میں بھی بہت ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی. ایک بات یاد رکھیے، یہ جب بات کرتے ہیں نا لوگ کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ شاید کمپرومائز ہے، جی وہ پیچھے ہوتے ہیں اور ورکرز کو آگے کر دیتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. علی امین گنڈا پور وہاں پر موجود تھے، عمر ایوب صاحب وہاں پر موجود تھے، ایوری ون واز دیئر ان دا فیلڈ، ٹھیک ہے، ایوری ون واز دیئر. سو کوئی بھی جو ہے وہ چھوڑ کے نہیں گیا، کہیں بھی کوئی بھاگا نہیں، کوئی وہ نہیں ہوا. جس طرح کا ایک ظلم جو ہے وہ ان لوگوں نے اندھیرا کر کے، اور ان لوگوں نے پورے اسلام آباد کی جو ہے لائٹس جو ہیں وہ بند کر دی تھیں، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ وہاں پر کی تھی، اس سے جتنے لوگ شہید ہوئے، جتنے لوگ زخمی ہوئے، مطلب اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. اور پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ 200 بندے یا 12 بندے یا فلاں بندے، نہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ جو ہے وہ بات کرتی ہے ایکچول اس پہ، ٹھیک ہے، کہ جو چیزیں ہمارے پاس جن کی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں. ہمارے شہداء جو ہیں وہ صرف 200 نہیں ہیں یا صرف 12 نہیں ہیں، آئی ایم سوری، ہمارے بہت شہداء ہیں، ٹھیک ہے، بہت تعداد ہے شہداء کی. میں وہی آپ کو کلیئر کر رہی ہوں نا چیز. لیکن ہمارے پاس اب تک جو ڈیٹا ریسیو ہوا ہے وہ اتنے لوگوں کا ہوا ہے کہ جن کو جو ہے اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بھئی یہ شہداء ہیں، ٹھیک ہے. تو پلیز اس چیز کو نا کریکٹ کریں سارے کائنڈلی. ان شہداء کا، ان زخمیوں کا مذاق نہ اڑایا جائے، ان کی جو ان پر ظلم ہوا ہے اور جو ان لوگوں نے سہا ہے نا، ان کی فیملیز کو تکلیف نہ پہنچائی جائے یہ باتیں کہہ کر. ہم ڈیٹا سارا اکٹھا کر رہے ہیں. لوگوں کو تو انہوں نے مار کر غائب کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو تو کنٹینرز کے کنٹینرز انہوں نے جو ہے وہ پھینکوائے. کیا تھا، کیوں وہ گدھ کیوں پھر رہے تھے ڈی چوک پر، ٹھیک ہے، کیا ایسا تھا؟ گدھ کہاں آتے ہیں، کہاں پہ آتے ہیں؟ بقول آپ کے کہ ان کنٹینرز کے اندر لاشیں تھیں، بالکل تھیں، بالکل تھیں جی، بالکل وہ کہاں تھیں. گئی تھیں؟ تو یہی تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ کہاں گئی، کیوں غائب کیے گئے کنٹینرز وہاں سے. دیکھیں یہ وہ مہمہ ہے، یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات جب تک آپ جوڈیشل انکوائری نہیں بٹھائیں گے، جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، جس کی بار بار بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، تب تک یہ کوسچنز جو ہیں یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے، یہ مہمہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا. تو میری صرف آپ کے اس چینل کے توسط سے اتنی ریکویسٹ ہے سب سے کہ برائے مہربانی ہمارے شہداء کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس لیے کیونکہ کل کو ان کی جگہ خدا نخواستہ جو آج ہم پہ ہنس رہے ہیں نا، یا جو آج مذاق اڑا رہے ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی اپنا ہو سکتا ہے. تو جب آپ کے دور اقتدار میں پاکستان تحریک لبیک کے اوپر یہ ظلم ڈھایا گیا تھا تو آپ ہی کے منسٹرز ان کے شہداء کا مذاق اڑاتے تھے.
تو کیا اس چیز کو کنڈیم کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیں اگر کسی نے ایسا مذاق اڑایا تو ڈیفینیٹلی ہم مذمت کرتے ہیں اس چیز کی. خان صاحب نے خود کہا تھا کہ دیکھیں میں میری بات سنیں. ریاست کی ریٹ کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دیکھیں میری دوں گا. بات سنیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہ ہمارے الیکشنز ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, ہمارے الیکشنز میں جو ریگنگ ہوئی, ساری تحریک لبیک نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اس میں, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے, اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہیں بیٹھ کے انہیں پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. اور سارا دیکھیں, کبھی بھی میں اس بات پہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ غلطیاں نہیں ہوتی انسان سے, یا ہم جو ہیں وہ خطا کہ پتلے نہیں, ہم بالکل پرفیکٹ ہیں. نہیں, پرفیکٹ کبھی بھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر انسان کوتاہی اور گناہ کا اور جو ہے خطا کا پتلا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے دور میں ایسا کچھ کہا ہے تو وہ بھی کنڈیمیبل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کیونکہ کسی بھی جو کارکن ہوتا ہے نا, کوئی بھی کارکن ہو, وہ جو ہے اس کو وہ ایک نظریے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, تو اس کو مارنا یا اس کو وہ کرنا وہ ہر صورت میں غلط ہے. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان میں جس چیز کی کمی ہے وہ ہے انصاف کی. جب تک آپ انصاف مہیا نہیں کریں گے, جب تک آپ جزا اور سزا کا معاملہ جو ہے وہ نہیں رکھیں گے, ٹھیک ہے, اس کو آپ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے, تب تک آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے, لاسٹ کویشچن میم. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی جنگیں چل رہی ہیں, 3 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, کیا وجہ ہے؟ کون سی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں؟ بیرسٹر گوہر کی الگ پارٹی ہے, جنید اکبر صاحب کی الگ ہے, خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی الگ ہے. پلیز نہیں, دیکھیں پلیز, پتہ کیا, یہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, بڑی میں ہمیشہ وہ بات کرتی ہوں کہ جب کسی کو کچھ نہیں ملتا نا تو وہ اس طرح کی چیزوں کو نا ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. تو پلیز ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کریں آپ, بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کل بھی ایک تھی, آج بھی ایک ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا, وہ اس کے بانی چیئرمین جو ہے نا, اور اس کے چیئرمین جو ہیں وہ ہیں قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی. اس نام کو نا یاد کر لیں آپ لوگ. پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے, ٹھیک ہے, اور عمران خان کی جو جماعت ہے نا اس میں سارے الحمدللہ یوں ہیں. دیکھیں اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں نہیں ہوتے ہوں گے, آپ کے اپنے پیرنٹس سے, اپنے بہن بھائیوں سے کسی نہ کسی چیز پہ ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی پارٹی میں خدا نخواستہ جو ہے نا کوئی وہ ڈیوائڈ ہے یا کچھ ہے. سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, ہر بندہ جو ہے اس کو جو ٹاسک دیا گیا وہ اس ٹاسک کے مطابق کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بیرسٹر گوہر ہیں تو بہت قابل احترام ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے خود جو ہے ان کو اپنی اس پہ چیئرمین شپ پہ لایا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اوکے, سو بیرسٹر گوہر صاحب وہ کام کر رہے ہیں جو خان صاحب نے ان کو بتایا ہوا ہے, جو ان کے ذمے ہے. جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہے, علی امین گنڈا پور صاحب نے جب وہ پریزیڈنٹ تھے خیبر پختونخوا کے, انہوں نے بہترین کام کیا ہے. انہوں نے ہر طرح سے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, انہوں نے ہر جگہ وہ فرنٹ پہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. بینگ دا سی ایم, ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز نبھا رہے ہیں. دیکھیں اگر خان صاحب نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جگہ جنید اکبر صاحب کو لایا ہے, تو جنید اکبر صاحب اور علی امین گنڈا پور میں کوئی دشمنی نہیں ہے یا کوئی ایک دوسرے کو اوپوننٹس نہیں ہے کہ جن کو لا کے بٹھا دیا گیا. نو, وہ پارٹی کی ضرورت ہے اس وقت, ٹھیک ہے, کہ علی امین صاحب تاکہ جو ہے وہ اپنی جو گورنمنٹ کا جو سی ایم شپ کے اس میں ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ان کو بہتر طور پر حل کریں, اور جنید اکبر صاحب جو ہے وہ پارٹی کے انتظام کو جو ہے خیبر پختونخوا میں بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں, ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ ہے, پاکستانی سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کی تاریخ ہے کہ وہ جب ظلم کا شکار ہوتی ہیں تو وہ پھر جب اپنی حکومت گو بیٹھتی ہیں اس کے بعد وہ اپنا کمپرومائز کر لیتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور یہ سارا سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے. یہ ہسٹری رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا. پاکستان تحریک انصاف نے تو اس ہسٹری کو چینج کیا ہے نا جی, وہ بندہ نہیں ٹوٹ رہا ان سے. نہیں, کیا وہ وجہ ہے؟ بندہ خان صاحب نہیں بات کرنا چاہ رہے یا دوسری پارٹی نہیں بات کرنا دیکھیں چاہ رہی؟ ایک بات یاد رکھیں, وہ تو خان صاحب کی منتیں ترلے کر رہے ہیں, کب سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو ہے نا آپ مان جائیں, آپ مان جائیں, لیکن وہ شخص نہیں مان تو رہا, ان سے وہ ٹوٹ نہیں رہا. خطوط تو خان صاحب لکھ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, خطوط لکھنا کیوں, مجھے ایک بات آپ بتائیے. جس وقت میں ہمیشہ اسلامک جو ہے ہسٹری کو میں بڑا پڑھا ہوا ہے, میں بڑی مطلب اس پہ وہ ہوں, بیکاز میں نے ہمیشہ جو ہے نا, خان صاحب بھی ہمیشہ یہ بات کہتے تھے, اور ویسے بھی دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطوط جو ہیں وہ لکھے تھے,
ٹھیک ہے، یہ ان کی سنت ہے. اوکے، آپ نے لوگوں کو حقیقتیں جب بتانی ہیں، دیکھیں اس میں ڈفرنس کیا ہے. انہوں نے تبلیغ کے لیے بھیجے تھے خطوط، ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بعد میں آپ اپنی جو ہے اگر بالکل قریبی اس میں جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے بہت سارے رہنما ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ چیزیں کی ہیں. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، دیکھیں خان صاحب ایک پوری پکچر جو ہے وہ کلیئر پکچر دے رہے ہیں کہ بھائی یہ ظلم آپ کر رہے ہیں اور یہ ظلم آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو. وہ ان کو یہ بار بار باور کروا رہے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم یہ کرو. یہ قوم تمہاری ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تو اس کی آنرشپ بھی لو، لوگوں کو مت مارو. اور وہ اس میں خان صاحب کیا غلط چیز کہہ رہے ہیں؟ اگر خان صاحب ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا وائلیشن ہے؟ کیا وہ ہے؟ نتھنگ. دیکھیں کچھ چیزوں کو نا ہم لوگ ویسے ہی جو ہے نا کانٹروڈکٹری بنا دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس میں وہ لے آتے ہیں جناب کہ بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. سوری، اوکے، کہ جو ہے نا خان نے یہ کر دیا، خان نے لکھ دیا. بالکل خان صاحب کو لکھنا چاہیے، خان صاحب بڑے اچھے لکھاری ہیں. دیکھیں سنت پہ بھی عمل ہے، اور خان صاحب کی تو ویسے زندگی جو ہے ماشاء اللہ، اللہ ان کو زندگی دے. تو خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور وہ اس چیز کو بار بار کہتے بھی ہیں کہ ان کے جو مطلب ماڈل ہیں، جو آئیڈل ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ تو میں آپ کو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مطلب وہ چیز اس کو وہ کر رہی تھی. لیکن یہ کہ اگر آپ ابھی کے بھی اس میں دیکھیں تو میرے خیال میں خان صاحب کا رائٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب نے تو کھلا خط لکھا ہے. خان صاحب نے کیڑا کوئی پوسٹ میں ڈال کے تو جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو بھیجا ہے، جن کی ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی میں نے دیکھا نہیں ہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا تو انہوں نے نہیں دیکھا. تو آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ کے نام خطوط آئے ہوئے اگر آپ نے دیکھے نہیں؟ دیکھیں وہ تو آپ نام بھی دیکھنا چاہیں تو ہم تو آپ کو دکھائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ظلم تو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ظلم تو آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے. سو یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں. وہ کہتے ہیں کہ کبوتر آنکھیں بند کر لے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چیزیں جو ہے نا وہ چھپ جاتی ہیں. لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں ان کو؟ ہاں، ان کو میں ضرور میسج دینا چاہوں گی کہ آپ پہ بڑا مان تھا اس قوم کو، اور ہمیشہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے نا اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے ملک کو بچانا. اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بارڈر کی حفاظت کروانا. اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ملک میں امن کو قائم رکھنا. لیکن انفارچونیٹلی آپ ان ساری چیزوں میں ناکام ہوئے ہیں. اگر آپ جو ہیں صرف مریم نواز صاحبہ کو چھوڑ کر باقی اگر اپنے جو آپ کا پروفیشن ہے اگر اس کی طرف آپ توجہ دیں گے تو یقین کریں ہماری فوج جو ہے، جو اس کا وقار گر گیا ہے، وہ شاید دوبارہ کھڑا ہو سکے. بہت شکریہ.